انسان بنا کر بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے نہیں آئے ہیں۔ ہم نے اللہ سے نہیں مانگا اے اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، کسی نے نہیں مانگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو ہم دنیا میں آ گئے۔ اسی طریقے سے جب دنیا سے جانے کا وقت ہوگا، انسان اپنی مرضی سے نہیں جائے گا۔ جب اللہ کے یہاں سے بلاوا آئے گا تو اس انسان کو یہ دنیا چھوڑنا ہوگا، اور اگر یہ نہ بھی جانا چاہے زبردستی اس سے چھڑا لیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا انسان نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جا سکتا ہے۔ دنیا میں آنے میں اللہ کی مرضی ہے، دنیا سے جانے میں اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ اس انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہاں پر رہ کر یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، بلکہ جس رب نے، جس خالق نے، جس مالک نے، جس اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کا یہ حق ہے کہ اس کی مان کا زندگی گزاری جائے۔ اسی نے ہمیں بنایا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنی ذات سے ہم نہیں بنے ہیں بلکہ اللہ نے بنایا ہے تو ہم انسان بنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ انسانی اعضاء جتنے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تو اللہ کی بناوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سجاوٹ ہے جو اللہ نے انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی یہ اللہ کے دینے سے ملی ہے۔ تو یہاں پر رہ کر آدمی کو چاہیے، انسان کو چاہیے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کیا ہے اس کو پہچانے۔ اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی، یہی مقصود زندگی ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے سارے روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا، تو انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اس کا ایک جسم ہے، ایک اس کی ایک روح ہے۔ جب دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو انسان کہلاتا ہے۔ اور اگر جسم ہے روح نہیں ہے تو اسے لاش کہتے ہیں۔ کیا معنی ہے لاش؟ ہی ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے، چیز کہلانے کے لائق نہیں ہے، اب اسے تو اس زندگی کے اندر رکھنا نہیں ہے۔ تو روح کی وجہ سے اس کی زندگی حرکت میں آتی ہے۔ جیسے ہی روح نکل جاتی ہے اس کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے، اس کو لاش کہتے ہیں، اس کو میت کہتے ہیں۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے روحوں کو جمع کیا اور سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنہار نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، بے شک آپ تو ہمارے رب ہیں، پالنہار ہیں، پالنے والے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات مشاہدے میں تھی، سب دیکھ رہے تھے، تو وہاں پر کہنا اسے آسان ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر پھرکنا چاہا، دیکھنا چاہا
کہ کون اپنے قول میں، اپنے اقرار میں، اپنے کہی ہوئی بات میں پکا سچا ہے، تو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ آزمائے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اسی نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا سے اچھا بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے یہاں پر ہمیں بھیجا ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر آیا تو اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے والا بن گیا۔ یہاں آتے ہوئے وہ یہ نہیں جانا کہ یہاں پر یہ آیا کیوں ہے اور اسے یہاں پر کیا کرنا ہے، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد اسے کہاں جانا ہے اور وہاں پر کیا لے کر جانا ہے۔ یہ انسان بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا میں آ کر دنیا ہی کی چیزوں کو ایسا مقصود بنایا کہ یہ اس کی زندگی ہے۔ میرے بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی عطا نہیں کی ہے کہ جیسے چاہے جو جی میں آئے زندگی گزار لے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں حکمت کے خاطر کرتے ہیں، مصلحت ہوتا ہے۔ تو دنیا میں انسانوں کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت ہے، ایک حکمت ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ یہاں پر رہتے ہوئے یہ مقصد زندگی کو پہچانے، اللہ نے ہمیں زندگی کیوں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بھیجا ہے ایسے ہی بیکار نہیں بھیجا کہ جاؤ کھاؤ کماؤ رہو سہو آ جاؤ، نہیں، اس گھٹیا مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار جانور ہیں جو ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اللہ کی ذکر میں رہتے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ لیکن انسان کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے عقل دے کر، زبان دے کر، ایک مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہاں پر جا کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، اللہ کی چاہت کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اس دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور زندگی عطا کرنے والے ہیں، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہاں پر رہ کر ہم اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنی جنت کو بنانا ہے۔ یہاں سے وہ توشہ لے جانا ہے جو آخرت میں کام آئے، وہ نیکیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں اور نبی کے طریقے کو اپنانے میں وہ نیکیاں حاصل ہوں گی، اور پھر وہاں پر وہ چیزیں کام آئیں گی۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے ایک مقصد کے خاطر عطا کی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسی زندگی چاہتے ہیں، کون سی زندگی چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ کو اللہ نے ایک نمونہ بنایا ہے کہ جو ان کی زندگی کو لے کر آئے تو میں اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ تمہارے سامنے انسانی زندگی جو گزار کے بتائیں گے، صحیح و پاکیزہ اور اچھی سے اچھی جو زندگی گزاریں گے، وہ حضرت نبی اکرم محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ وہ تمہارے لیے رہبر ہیں، تمہارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تمہارے لیے ایک نمونہ ہیں، تمہارے لیے کوئی سیمپل ہیں کہ ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ انہوں نے جو طور اور طریقہ بتایا ہے
رہنے سہنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، سونے جاگنے کے اعتبار سے، گھریلو زندگی، بازار کی زندگی، اور پھر معاملاتی زندگی، معاشرتی زندگی، اخلاقی زندگی، یہ سب کے سب ان کا اتباع کرنا ہے۔ اللہ نے یہ نبی والا طریقہ انسانوں کے سامنے رکھا ہے، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بناؤ، جبھی جا کر میں تمہاری زندگی سے خوش ہوں گا۔ یہی میری چاہت ہے، یہی میری مرضی ہے کہ نبی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، اور جو کیے ہیں اس کے مطابق ہو بہو چلو، اور جو انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، میں تم سے راضی ہوں گا، میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ اور نبی والا طریقہ وہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے طریقے ہیں، یہودیوں کے، نصارہ کے، مشرکین کے، اغیار کے، غیروں کے، یہ سب کے سب جنت سے ہٹانے والے ہیں، دوسری طرف جانے والے ہیں۔ نبی والا وہ طریقہ ہے جو صرف اور صرف جنت تک پہنچاوے گا۔ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا، میرا ہر امتی جنت میں جاوے گا مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کس نے انکار کیا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جاوے گا، اور جس نے میرے طریقے کے خلاف زندگی گزاری اس نے انکار کیا۔ تو میرے بزرگوں تو وہ طریقہ نبی والا طریقہ ہے جنہوں نے ہر موڑ پر ہماری رہبری فرمائی ہے کہ ایک انسان کو انسان ہونے کے ناطے سے وہ کیسے رہنا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے معبود ہیں، عبادت کے لائق ہیں، پرستش کے لائق ہیں، پوجنے کے لائق ہیں، سر جھکانے کے لائق ہیں، ہاتھ پھیلانے کے لائق ہیں۔ اسی کے آگے اپنی حاجتوں کو رکھا جائے، اسی سے مانگا جائے۔ وہی ایک اللہ ہے جو ہر چیز کو عطا کرنے والے ہیں، وہ حاجتوں کو پورا کرنے والے، مشکلوں کو دور کرنے والے، رکاوٹوں کو دور کرنے والے، حالات کو بدلنے والے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی کے آگے اپنے آپ کو رکھنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اوروں کے آگے یہ سر نہیں جھکے گا، یہ ہاتھ نہیں پھیلے گا، اپنی حاجتی دوسروں کے آگے ہم نہیں لے جاویں گے۔ بس ایک اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے اپنے سارے اندرونی، ظاہری، باطنی جو کچھ بھی ہیں وہ حاجتیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ تو رب ہونے کے ناطے سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، ہم نے ہی تمہیں جلا پلا کھلا رہے ہیں، لہذا جو بھی تمہارا مسئلہ پیش آ جائے مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ معاف فرماوے، ہم اللہ سے لینے کا سلیقہ نہیں سیکھے۔ اللہ تعالیٰ جو پیدا کیے ہیں اس کے آگے ہم جھک نہیں پا رہے ہیں، اس کے آگے ہم ہاتھ پھیلانے کے لیے جو تیار نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل اٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے پسند کیا ہے۔ ان کی ایک ایک زندگی، ان کی ایک ایک چیز کو دیکھو، ایک ایک لمحے کو دیکھو، انہوں نے جو گزارا ہے وہی طریقہ مجھے پسند ہے، ان کو فالو کرو، میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ نبی کی ایک ایک باتیں وہ ہیں، آدمی اگر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف رہبری مل جاوے۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ پوری زندگی اور اس پر جو حالات آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں، اور چند حالات ایسے ہیں جو اس کے مطابق ہوتے ہیں، اور چند حالات ایسے ہوتے ہیں جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ہر حال کا حکم اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ تو اس لیے چند حالات ایسے ہیں جو انسان کے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان حالات سے آدمی کو چاہیے کہ فائدہ اٹھائے، اس کو غنیمت سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 حالات کو غنیمت سمجھو، 5 حالات کے آنے سے پہلے۔ انسان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، انسان ایک حال پہ نہیں رہتا ہے، وہ حال اللہ رب العزت اس کے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر یہ 5 حالتیں تمہیں حاصل ہو رہی ہیں، ان حالتوں کو سے فائدہ اٹھاؤ، اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ، اور جلدی سے جلدی فائدہ اٹھاؤ۔
مال غنیمت جسے آدمی حاصل کرتا ہے کافروں سے، جو مسلمانوں کے لیے جنگ کے طور پر حاصل کیا گیا مال، جس کے اندر بتایا گیا کہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، اس کے اندر آدمی دو چیزوں کو اختیار کرتا ہے، یہ کہ وہ مال زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جاوے اور جلدی سے جلدی حاصل ہو جاوے، تاکہ وہ غیروں کے جو حالتیں ہیں وہ خراب ہو جائیں اور فتح یابی حاصل ہو جائے۔ اسی طرح سے بتایا کہ حالتیں ایسی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہے اور جلد از جلد فائدہ اٹھانے کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان جو تمہارا دشمن ہے، اور شیطان وہ کھلا ہوا دشمن ہے اور نفس تمہارا اندرونی دشمن ہے، یہ تمہیں اپنے چنگل میں کہیں پھنسا نہ لے اور پھر تم اس دولت سے محروم ہو جاؤ اور پھر وہ تم سے آگے بڑھ جاوے، تم ہار جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو بتایا گیا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے تمہیں تندرستی عطا کی ہے، آکے اللہ رب العزت نے تمہیں یہ دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، آکے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس سے زیادہ اور جلد از جلد فائدہ اٹھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بیمار ہو جاؤ تو پھر وہ چیز تمہارے ہاتھ سے نکلنے کی وجہ سے تم افسوس کرنے لگ۔ انسان ایک حالت پر نہیں رہتا کہ رہتے تندرستی کی حالت رہتی ہے، اچانک جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پیر پھسل گئے، جاتے جائیں گے کچھ حادثہ ہو گیا، آدمی مہینوں جو ہے اس کے اندر پڑا رہتا ہے، اور پھر اس حادثے کی وجہ سے جو اعمال وہ اس کے اندر کر سکتا تھا صحت کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تندرستی بتائے کہ ہزار نعمت ہے، اس کے ذریعے سے آدمی بہت کچھ فائدہ اٹھا لیتا ہے، بہت کچھ جو ہے اعمال کر لیتا ہے، چستی آتی ہے، ہمت آتی ہے، اعمال کرنے کا شوق، جذبہ، ولولہ اس کے اندر جنم لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بہت سارے اعمال کر لیتا ہے۔ جبکہ بیمار آدمی کمزور ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کسی چیز کے کرنے کا وہ جذبہ جو صحت کی حالت میں تھا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ صحت جو اللہ نے تندرستی عطا کی ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ جو ہسپتالوں میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ بعضوں کے ہاتھ کٹے ہوئے، بعضوں کے پیر کٹے ہوئے، بعضوں کے جو ہے سارے اعضاء صحیح سالم ہیں لیکن حرکت نہیں کر سکتے، مہینوں ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے آنکھ کے اندر جو تکلیف ہے، جس کی وجہ سے نیندیں نہیں آ رہی ہیں، سر کے اندر تکلیف ہے، پیروں کے اندر تکلیف ہے، اس درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، اور دوسری حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بیماری کی وجہ سے انسان کی حالت تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے جو وہ آخرت کے اعمال کر سکتا تھا اس کے اندر سستی و غفلت پیدا ہو گئی۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ نے صحت کی، تندرستی کی ایک نعمت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے، زیادہ سے زیادہ اور جلدی سے جلدی فائدہ اٹھا لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت ہاتھ سے نکل جائے پھر افسوس کرنے لگ کہ کاش اس وقت میں اعمال کر لیتا، اس وقت میں نیکیاں کما لیتا، اس وقت میں جو اللہ کے دین کے کاموں میں سے کام ہیں ان سب کو کر لیتا تو یہ ہمارے لیے اب آخرت کا ذریعہ بن جاتا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اگر آدمی اپنے ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رہتا ہے، نیکیوں کے اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اگر وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے تو حالت صحت میں جو اعمال کرتا تھا بیماری کے حالت میں بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں چست تھا صحت کی حالت میں، اس کی حالت اگر بدل گئی ہے اللہ رب العزت وہ بیماری کی حالت میں بھی عطا کر رہے ہیں، اور اگر صحت کی حالت کو اس نے بگاڑ دیا، خراب کر دیا، گناہوں میں لگا دیا، اور پھر جو ہے اس کو غلط چیزوں میں، غلط جگہوں میں لگا دیا تو پھر وہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے صحت کے اعمال کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے یہ چیز، یہ نعمت دی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ دو نعمت ایسے ہیں لوگ اس سے بہت غفلت میں ہیں، یہ ایک صحت کی نعمت ہے اور پھر دوسرے وہ فراغت کی نعمت ہے۔
تو صحت کی نعمت ایسی ہے، عام طور پر لوگ اس سے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اس کی قدر نہیں ہے۔ بیمار آدمی سے جا کر پوچھے تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ صحت کتنی بڑی دولت ہے، کہ ان کی دوائیاں چل رہی ہیں، ان کے انجیکشن چل رہے ہیں، ان پر جو ہے یہ ٹیسٹیں چل رہی ہیں۔ وہ بتائیں گے کہ صحت کی حالت کی نعمت کتنی بڑی نعمت تھی۔ اب آدمی کے ایک سانس جو ہے صحیح نہیں چل رہے ہیں، اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اب اس کے لیے پیسہ دیا۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آدمی آسانی سے سانس لے رہا ہے، سانس باہر کر رہا ہے، کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک سانس اندر جا کر رک جائے، نکلنے میں دشواری ہو رہی ہو تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور پیشاب آدمی کی صحیح طور سے نکل رہا ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ یہ اندر ہی اندر رہ جانے کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہا ہے، پیسے دے دے کر نکال رہے ہیں۔ اللہ کے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہزاروں کے حساب سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت کھول کر رکھا ہے، ورنہ جو ہے ان لوگوں سے جا کر پوچھے کہ انہیں تکلیف کتنی ہو رہی ہے، وہی جانتے ہیں جو اس حالت کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ صحت کی نعمت اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کی ضرورت ہے، اس کو صحیح جگہ میں استعمال کرنا ہے، ورنہ دیکھتے دیکھتے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس وقت میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری حالت انسان کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جوانی عطا کی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ گویا کہ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے۔ اس لیے کہ بچپن کا زمانہ وہ کمزوریوں کا زمانہ ہوتا ہے، اور پھر بڑھاپے کا زمانہ وہ بھی کمزوریوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں جو زمانہ ہوتا ہے، یہی گویا کہ انسان کی اصل کیپٹل والی جو ہے زندگی ہے، وہ جوانی کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوانی دیکھتے دیکھتے دن اور رات جو ہے انسان کی کیا گیا، جن میں ایک منصف حاکم کو بتایا گیا کہ ایک انصاف کرنے والا حاکم آ کے وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ پھر وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں لگایا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگایا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگایا ہے، وہ نوجوان کو بھی عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرماویں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جوانی کے صحیح قدر کرنے پر اللہ رب العزت ایسے جگہ پر قیامت کے دن جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، آدمی گناہوں کی وجہ سے کسی کا پسینہ گھٹن ہوتا ہے، کسی کا کمر تک، کسی کا گردن تک، وہاں پر جو ہے آدمی سائے کو تلاش کرے گا، کہیں سایہ مل جاوے کہ دھوپ سے اس تپش سے جو ہے بچا جاوے، کہ پسینے پر پسینے آ رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک ہی سایہ ہوگا، وہ عرش کا سایہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی اس جگہ کے اندر جگہ عطا فرماویں گے، وہاں پر اسے ٹھہراویں گے، وہاں پر اسے سہولت دیں گے، جس نے جوانی کی قدر کرتے ہوئے اس کو عبادت میں، صحیح جگہ میں، صحیح مذہب میں، صحیح ماحول میں اپنے آپ کو لگایا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ انسانی زندگی کا ایک سرمایہ ہے، یہ کیپٹل ہے، اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ اور چند ایسے اشخاص کو بھی بتایا گیا جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو دو آدمی اکٹھے ہو رہے ہیں، اللہ کی محبت کے خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جن کا جمع ہونا اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کی محبت کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں، اور پھر ان کا جدا ہونا بھی اللہ کے دین کی خاطر جو ہے ہوتا ہے۔ جو میرے بزرگ دوستو، یہ ماحول وہ ہے کہ ہم یہاں پر اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں، نبی کی محبت کے باتیں سننے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ جمع ہونا اور پھر یہ جدا ہونا، پھر اسی طرح سے جہاں جہاں بھی جو اجتماع ہو رہے ہوں، جن میں اللہ کی یاد کے خاطر جمع ہو رہے ہوں، اور پھر ان کی جدائیگی اللہ کی نسبت پر ہو رہی ہو، کہ وہ ان لوگوں کو بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماویں گے، اور وہ آدمی بھی اس عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، کسی ضرورت سے باہر جا رہا ہو، لیکن جو ہے مسجد میں آنے کے لیے وہ دل بے قرار ہو رہا ہو کہ کب اذان ہوئے، کب نماز میں جاویں، کب اللہ کی عبادت کریں، کب جو ہے ہم مسجد کے ماحول میں رہیں۔ کہ وہ آدمی جو کثرت سے مسجد میں حاضری دیتا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔
کیوں یہ ایمان والا ہے کہ ایمان والا مسجد کے اندر اس کا دل ایسا رہتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر رہتا ہے کہ وہ اسے اطمینان ہوتا ہے پانی میں رہ کر، جیسے ہی مچھلی کو باہر نکال لیا جاوے تو تڑپتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، مچلتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ آدمی کے جس کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، وہ اندر سے باہر نکلنے کے لیے جو ہے تڑپتے رہتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے لیکن باہر جانے کا خیال جلدی سے پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، مسجد سے اپنے تعلق کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اور مسجد کی محبت اللہ کی محبت میں داخل ہے۔ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم نمازوں میں حاضری دے رہے ہوں، ہمارا جو بھی ضرورت پیش آ جاوے ہم اللہ کے آگے مسجد میں آوے، اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائیں، مسئلہ حل کریں۔ ایک صحابی آوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر جو ہے اللہ سے مانگ کر چلے گئے۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا یہ صحابی کیا مانگے ہیں معلوم ہے؟ کہ یہ نمک کے کنکر کو اللہ سے مانگے، انہیں نمک کی ضرورت تھی۔ اب وہ کہاں آئے ہیں؟ مسجد میں آئے ہیں اور بھی جو ہے اللہ کے آگے مانگ کر گئے ہیں۔ صحابہ سمجھے ہوئے تھے ہمارا جو بھی مسئلہ پیش آ جاوے ہم مسجد جاویں گے، اللہ کے آگے نمازیں ادا کریں گے، مانگیں گے، اللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے، دنیا میں پھنسا ہوا ہے، چیزوں میں اٹکا ہوا ہے، مخلوق میں ایسا گھسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مسجد میں آنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا دل ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ ہم مسجد سے کیوں دور ہیں؟ ہم مسجد میں جاویں گے، یہ ایمان والے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر جو وہ آدمی مسجد میں جس کا دل اٹکا ہوا ہو، باہر جا رہا ہے کمانے کے لیے، ضرورت کے لیے، تقاضوں کے لیے، لیکن مسجد میں اس کا کنیکشن دل سے لگا ہوا ہو کہ کب اذان ہو، کب ہم نماز آویں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، کہ وہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا، اور وہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ کہ کوئی حسین جمیل خوبصورت لڑکی اس کو حسب نسب والی اپنی طرف مائل کرے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، نفس و شیطان وہ کسی طرح سے ایمان والے کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے وہ بہانے تلاش کرتے ہیں، اور پھر کسی طرح سے اس کا ایمان بگڑ جاوے، خراب ہو جاوے، وہ انتھک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی عورتوں کے ذریعے سے آتے ہیں، کبھی اور چیزوں کے ذریعے سے آ کر اس کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اپنے ایمان کو بنانا، ایمان کو بچانا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاوے گا، آدمی گناہوں سے بچ جاوے گا، دل کے اندر یہ استحضار ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں ہر حال میں، ہر جگہ میں، چاہے میں تنہا ہوں، چاہے میں مجمع میں ہوں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا استحضار، اللہ کا خوف جب دل کے اندر آ جاوے گا، آدمی گناہوں سے بچ جاوے گا۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں آج کے اس استحضار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر سے یہ چیز نکل گئی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز جب دل کے اندر پیدا ہو جاوے گی تو آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، آج ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف پیدا کرنا ہے تو اس نوجوان کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دی جاوے گی جس کے اندر اللہ کا ڈر و خوف ہو کر وہ کوئی جو ہے آدمی، کوئی عورت اسے بہکاوے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارے۔ وہ آدمی بھی عرش کے سائے کے اندر ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ وہ اس طرح سے صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے جو ہے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے کہ کس نے کتنا دیا ہے۔ یعنی کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریا نہیں، بلکہ خالص اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ دے رہا ہے، اور ایسے چھپا کے دے رہا ہے، اسے خود پتا نہیں کہ وہ کیا دے رہا ہے، اپنے نفس سے بھی چھپا رہا ہے۔ آج یہ اخلاص کے کامل ہونے کی علامت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرماویں گے۔ اور پھر اس نوجوان کو بھی، اس آدمی کو بھی اس جگہ پر جگہ عطا فرماویں گے
جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، اس طور پر کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، کہ دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت ایسی بھری ہوئی ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں وہ اللہ کے آگے رو رہا ہے، تنہائی کے اندر جو ہے وہ اللہ سے اپنی مناجات کر رہا ہے، کہ ایسے آدمی کو وہاں پر جگہ عطا فرمایا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، وہ عرش کا سایہ وہ وہاں پر قیامت پہ ایسے لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو بات یہ آ رہی تھی کہ میرے بزرگوں دوستو، اللہ نے یہ جوانی عطا کی ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے کہ کہیں جو ہے یہ جوانی ہاتھ سے نکل جائے، پھر آدمی بڑھاپے میں پہنچ جائے تو بڑھاپا وہ کمزوریوں کا زمانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اس میں وہ نہیں کر سکتا جو جوان ہونے کی حالت میں کر سکتا ہے۔ اس لیے اس جوانی میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں، اپنے ایمان کو بنانے میں، اپنے یقین کو بنانے میں، اپنی زندگی کے اندر نبی کی سنتوں کو لانے میں، اور پھر اپنے نمازوں کو جاندار اور شاندار بنانے میں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاوے، اللہ کی یاد حاصل ہو جاوے، اس کے لیے ہم اپنے جوانی کو لگانا ہے، کھپانا ہے۔ پھر بڑھاپے میں آدمی چلا جاتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے کہ جو جوانی میں نہیں کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اس جوانی کو ہم غنیمت سمجھنا ہے۔ تیسری حالت جو بتائی گئی ہے انسان کے لیے، اللہ نے مال عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ حالت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے بڑی غنیمت کی چیز ہے۔ فقر اور تنگدستی کے آنے سے پہلے مال والی حالت کو غنیمت سمجھو۔ ہر آدمی اپنے جگہ کے اعتبار سے وہ مال والا ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کچھ کم دیا، کسی کو اور کچھ کم دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی لے کر آزماتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے مال عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی نعمت ہے، کہ آدمی اس کے ذریعے سے بہت سارے کام کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں لگا سکتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے نسبت پر لگاتے ہیں ایک دوسرے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں محبت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی نسبت پر محبت کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے لیے آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میں احساناً اپنی محبت کو واجب کر دیتا ہوں۔ اللہ کی محبت اس آدمی کے لیے حاصل ہوگی جو یہ کام کرنے والا بنے، یعنی اس کا اجتماع بھی اللہ کی نسبت پر، اس کا بیٹھنا بھی اللہ کی نسبت پر، اس کا ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جانا بھی اللہ کی نسبت پر، اور ایک دوسرے پر خرچ کرنا بھی اللہ کی نسبت پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وجبت محبتی، میں اپنی محبت کو احساناً واجب کر لیتا ہوں، یعنی ضروری کر لیتا ہوں تاکہ میں انہیں اپنی محبت ہوں۔ جب اللہ محبت کرنے لگے تو اس کو یہ کہ سمجھے کہ سب کچھ حاصل ہو گیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ نے یہ مال عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی ہے۔ ہم دنیا میں آئے تھے، ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ جو کچھ بھی ملا ہے گھر بار کے اعتبار سے، روزی روٹی کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے، اللہ کے دینے سے ملی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ دے رہا ہے، اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ جب یہ چیز حالت ہمارے سے نکل جاوے گی تو اس وقت میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مال دیا ہے، ایک امانت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھو کہ کیسے کمایا ہے، کیسے خرچ کیا ہے، آج کی اس کے بارے میں ہمیں جواب دہی کرنا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ مال حاصل جیسے چاہے کر لیں،
کسی غلط طریقے سے، حرام طریقے سے جہاں سے بھی آیا ہے حاصل کرنے والے بن جاوے، چوری سے، ڈکیتی سے اور دھوکے سے، جھوٹ سے، سود سے، کہ یہ ہم مال آ رہا ہے کہ نہیں، کل اللہ کے ہاں جواب دہی کرنا ہوگا کہ مال کے کمانے میں بھی تم آزاد نہیں ہو، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہو، بلکہ اللہ کے حکموں کے پابند ہو۔ جہاں اللہ نے حاصل کرنے کا جیسے طریقہ بتایا ہے ویسے ہم حاصل کرنے والے بنے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لگانے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہم لگانے والے بنے۔ یہ مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک امانت ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگانا ہے، ہم اس سلسلے میں آزاد نہیں ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے کمائی دے رہی ہے، ملازمت کر رہا ہے، اور پھر جو ہے تجارت کر رہا ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مزدوری کر رہا ہے، آکے سب اللہ کی تقسیم ہے، اس تقسیم پر بندہ راضی رہے، خوش رہے، اور پھر اس پر بھی شکر ادا کرے۔ جب بندہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اسے شکر کی توفیق دیتے ہیں۔ کہ بہت سارے ایسے ہیں جو گھر نہیں ہے، زندگیاں ان کی جو گلی کوچوں میں گزر رہی ہے، پلیٹ فارموں میں زندگیاں گزر رہی ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو دو روٹی کے محتاج ہیں، بھیک مانگتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کچھ نہیں کر سکتے، حالت بگڑی ہوئی ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جینا چلا رہے ہیں۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے، آدمی شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں، اور نعمت کو باقی رکھنے کے لیے اور نعمت کو بڑھانے کے لیے اصل اور حقیقی سبب وہ شکر ہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے میں یقیناً ضرور بھی ضرور زیادہ کروں گا۔ جب اللہ خود فرماتے ہیں شکر پر ہم زیادہ دیں گے تو یہ اللہ کے یہاں سے وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ آدمی دنیا کے اندر شکر ادا کرتا ہے، زمین کے اندر شکر ادا کرتا ہے، آسمان پر مزید نعمتوں کی عطا کرنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی اس نعمت پر اس نے شکر ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی بھی رکھتے ہیں اور اس کو بڑھاتے بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے شکر کی عادت ڈالنے پر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی بھی رکھیں گے اور اس کو بڑھاویں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس پر آدمی شکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صحیح استعمال کرنے پر آدمی اس کا حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، ایک شکر ہوتا ہے زبانی شکر ہے، ایک شکر ہوتا ہے دل کے اعتبار سے شکر ہوتا ہے، آدمی اس نعمت کی دل سے قدر کرے، اس کی عظمت بھی اس کے دل کے اندر ہو۔ مثلا آنکھ اللہ نے دے رکھی ہے، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، ہم آج زبان سے شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آنکھ دی ہے، اور پھر دل کے اندر بھی اس کی قدردانی ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ نابینا ہو کر پیدا ہوئے، اپنے حقیقی ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتے، پیدا ہوئے ہیں نابینا ہو کر، لیکن جو جن کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے محتاج ہیں، کسی اور کے جو ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت ہے، دل کے اندر اس کی عظمت ہے، دل کے اندر اس کی قدر ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہے۔ نابینوں میں جا کر پوچھو کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ دنیا میں جو ہے اچھی اور بری چیزوں کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ہاں ہاتھ سے چھو کر پہچان سکتے ہیں۔ آنکھ کے ذریعے سے اللہ کی کتنی نعمتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ درخت کو، یہ پہاڑ کو، یہ جھاڑ کو، یہ دریاؤں کو، یہ جو ہے دنیا کی کائنات کو، آسمان و زمین کو ہم آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں، اور نابینا وہ ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، آنکھ دی ہے تو یہ دل کے اندر بھی اس کے شکر ہو، اور پھر اس کا صحیح استعمال کرنا آج یہ بھی ایک عملی شکر ہے۔ اگر آنکھ کو غلط استعمال کیا ہے، آگے آنکھ کی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے اس نے اللہ کے حکموں کو نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ عملی ناشکری ہو گئی۔ تو آنکھ کا صحیح استعمال کرنا یہ آنکھ کا عملی شکر ہے کہ آدمی اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرے تو اس کا صحیح شکر پوری طرح سے ادا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، جب اللہ نے یہ مال کی دولت دی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا استعمال بھی صحیح جگہ پر، صحیح مقصد پر ہم کرنا ہے، جب ہی جا کر اس کا جو ہے صحیح شکر ادا ہوگا۔ ورنہ آدمی مال مل جاوے، غلط جگہ پر لگاتا ہے اور غلط کاموں میں لگاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔
کیوں؟ عملی ناشکری ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ حالت اس سے نکل جاتی ہے، آدمی فقر میں پہنچ جاتا ہے، تنگ دستی میں چلا جاتا ہے اور حالت بگڑ جاتی ہے۔ اس وقت میں افسوس کرتا ہے کاش مال کی حالت میں رہ کر میں وہ کام کر لیتا، نیکیاں کر لیتا اور پھر اللہ کی راہ میں دے لیتا، بیواؤں کو دیتا، یتیموں کو دیتا، غریبوں کو دیتا اور پھر جو ہے اوروں کو جو محتاج ہے ان کو دیتا۔ وہ ساری حالت جو حالت سے نکل گئی۔ تو تیسری چیز بتائی، اللہ نے مال دی ہے، دولت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو فقر و تنگ دستی کے آنے سے پہلے۔ چوتھی چیز جو فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ نے تمہیں جو فراغت دی ہے، فرصت دی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت سمجھو مشغولیت کے آنے سے پہلے پہلے۔ آدمی کی حالت نہیں رہتی، آدمی کو اللہ نے فرصت دی ہے، یہ فراغت دی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب آدمی کسی کام کے اندر اور کسی ایسے مشغلے کے اندر پھنس جاتا ہے، نکل نہیں پاتا اور یہ فرصت کے ایام ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، مشغولیت کی وجہ سے ایسا لگا دنیا اس کو اپنے اندر لے لیا ہے اور وہ فارغ ہونے کے لیے نکلنا بھی چاہتا ہے، عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، نماز کے لیے، اور ایسا اس کو مشغول کر لیا ہے جس کی وجہ سے وہ حالت اس سے نکل گئی ہے۔ اللہ نے فراغت دی ہے، فرصت دی ہے، وقت وقت پر نمازیں ادا کر رہا ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ذکر کی توفیق اللہ دے رہے ہیں، بڑی نعمت ہے۔ تلاوت کر رہا ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کے راہ میں لگا رہا ہے، آگے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کے فرصت کی یہ صحیح استعمال کر رہا ہے، فراغت کی صحیح استعمال کر رہا ہے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے، دین کے کاموں کے ذریعے سے، اللہ کی راہ میں نکلنے کے ذریعے سے اپنی جو ان فرصت کے ایام کو صحیح جگہ پر لگا رہا ہے، گویا کہ زندگی کو وصول کر رہا ہے۔ ورنہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان ایسے کام کے اندر پھنس جاتا ہے، وہ نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں سکتا۔ وہ جو ہے آدھ گھنٹہ کے لیے بھی بیرون ممالک کے اندر وہ ایک لمحے کو وہ غنیمت سمجھ کر دنیا کے لیے لگاتے ہیں، ایک منٹ ان کا ایک ڈالر ہوتا ہے۔ آدمی ایسا پھنس گیا، صبح جا رہا ہے، رات 10 تک جو ہے لگا ہوا ہے، کاموں کے اندر ایسا لگ گیا، اسے بیوی بچوں کے لیے بات کرنے کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں دے رہا ہے، پڑوسیوں کے لیے وقت نہیں دے رہا ہے، دوستوں کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، کیوں؟ دنیا نے اسے اپنے اندر لے لیا ہے، جس کی وجہ سے فرصت ہاتھ سے نکل گئی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ فراغت، یہ فرصت اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ کہیں یہ دولت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ہم ایسے مشغول ہو جائے، کوئی دین کے کام کریں، کوئی جو ہے اللہ کی طرف سے احکامات کو پورا کرنے میں ہمیں جو ہے کوئی رکاوٹ نہ آوے، ایسے طور پر ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے، آگے جبھی جا کر اس فراغت کے ہم صحیح معنوں میں وصول کرنے والے بنے۔ میرے بزرگوں دوستو، انسان ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی یہ حالت اس سے نکل بھی جاتی ہے۔ اس لیے یہ دولت اللہ نے دے رکھی ہے، فراغت کی، فرصت کی، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز جو آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان چاروں کا اصل ہے اور نچوڑ ہے، جو اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا، یہ پوری زندگی جو انسان کو عطا کر رکھی ہے، یہ ساری کی ساری غنیمت ہے، اس کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی ساری کی ساری تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ آدمی موت میں پہنچ جاتا ہے، وہاں پر موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس وقت میں کہتا ہے کہ ایک صدقہ کرنے کا موقع مل جائے، ایک نیکی کرنے کا موقع مل جاوے، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، ایک مہلت دی جاوے۔ آگے کوئی مہلت نہیں، جو کچھ تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا، موت سر پر کھڑی ہو گئی۔ آدمی افسوس کرتا ہے کہ کاش میں زندگی کے اندر وہ چیزیں کر لیتا تو یہ حالت ہماری نوبت نہیں آتی کہ آج میں نیکیاں خالی خالی نظر آ رہی ہیں، اعمال نامے جو ہے وہ خالی خالی نظر آ رہے ہیں۔ آج اس وقت کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے، یہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ پوری زندگی جس میں جوانی بھی آ گئے، جس میں بڑھاپے بھی آ گئے، جس میں حالت مال بھی آ گئے، حالت فقر بھی آ گئے، جس کے اندر جو ہے صحت بھی آ گئی، بیماری بھی آ گئی۔ اللہ نے ہر ایک کا الگ الگ حکم دیا ہے، ان حکموں کو پورا کرتے ہوئے اس زندگی کو گزار لیتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کے بعد کی زندگی کی بہترین تیاری کر لیتا ہے۔ ایسا آدمی عقل مند قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کو پہچان لے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگا رہے، اور بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے اور اللہ پر تمنائیں کرے۔
جو جی میں آیا ویسے زندگی گزار رہا ہے، جو جی میں آ رہا وہ کھا رہا ہے، جو جی میں آ رہا وہ پی رہا ہے، جو جی میں آ رہا وہ جو ہے کر رہا ہے، اس سے کوئی جو ہے پکڑ نہیں ہے، کوئی جو ہے روک ٹوک نہیں ہے، ایسی زندگی چل رہی ہے۔ یہ زندگی کے سلسلے میں آزاد نہیں ہے میرے بزرگ دوستو، یہ زندگی ایمان والے کی قید خانے کی طرح سے ہے، اور جیسے ہی یہ زندگی ہاتھ سے نکلے گی تو پھر وہاں پر جنت میں جا کر وہ آزاد ہو جاوے گا، وہاں پر اس کے لیے جو چیزیں چاہے وہ کھاوے گا، جو چیزیں چاہے وہ پیے گا، اس کے لیے خالص شرابیں دی جاوے گی، پاکیزہ شرابیں دی جاوے گی، شہد دی جاوے گی، دودھ کی نہریں دی جاوے گی، اور پھر پاکیزہ پانی کی نہریں دی جاوے گی، وہ سارے لطف اندوز ہوگا۔ آکے ان دنوں کے اندر وہ پابند رہ کر زندگی گزارے، جیسے جیل خانے کے اندر آدمی آزاد نہیں ہوتا ہے، وہ کھانے میں جو آزاد نہیں، جو دیا جاتا ہے وہ کھانا ہے، جو دیا جاتا ہے وہ پہننا ہے، جہاں رہنے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں پر رہنا ہے، جو کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کام کرنا ہے، وہاں پر جو پابند ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ زندگی ایمان والوں کے لیے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق پابند بناوے گا، تو جیسے ہی یہ دنیا سے جاوے گا گویا کہ اس کے ریلیز ہونے کا وقت ہوا ہے، تو جیسے آدمی جیل خانے سے ریلیز ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ آج جو ہے مجھے جو ہے یہ ریلیز مل گیا ہے، اب میں چھٹکارا حاصل کر رہا ہوں، اور پھر جو ہے وہ اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایمان والا بھی ایسے ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ زندگی گزارا ہوگا کہ وہ مرنے کے وقت میں اسے خوشی حاصل ہوگی کہ آج میں جنت میں جاؤں گا اور پھر وہاں کی نعمتوں کو حاصل کروں گا۔ وہاں کی جو نعمتیں ایسی ہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، کسی کان نے نہ سنا ہوگا، کسی کے دل کے اندر اس کا وسوسہ اور خطرہ بھی نہیں آیا ہوگا کہ جنت کے اندر وہ نعمت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ ساری دنیا والے سوچ لیں کہ جنت ایسی ہوگی ایسی ہوگی، آگے ان کے سوچ میں بھی نہیں آ سکتی، ان کے تصور سے بھی کہیں زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو کہ وہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور اس کے برخلاف جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا۔ ہاں ایمان والا ہے لیکن غلط زندگی گزار دیا، گناہوں والی زندگی گزار دیا، اس کو پاک کرنے کے لیے وہاں پر بھیجا جاوے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی دیکھ کر آئے ہیں، جہنم بھی دیکھ کر آئے ہیں، اور چاہتے ہیں میرا کوئی امتی وہ جہنم میں نہ جاوے بلکہ ہر ایک کیسے جنت میں چلے جاوے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے غم کھایا ہے، رویا ہے، گڑ گڑایا ہے، اللہ سے مانگا ہے، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ رات رات بھر روئے ہیں اور پھر دن بھر محنتیں کی ہیں، اور ان محنتوں کے اندر اللہ کے نبی کو ہر طرح سے ستایا گیا، مارا گیا، کچرا ڈالا گیا، راستے پر کانٹوں بچھائے گئے، خون سے لہو لہان ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو اتنا مارا ہے کہ آپ کے جسم سے خون بہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ان پتھروں کو پھول بنا کر برسا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی پر یہ حالات آئے ہیں تاکہ امت کو سبق ملے۔ آج یہ دین جو ہے پھیلا ہے، قربانیوں کے بعد پھیلا ہے، یہ ایسے ہی نہیں آ گیا ہے کہ تمہارے بیٹھے بیٹھائے حاصل ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کے نبی کے خون بہے ہیں، صحابہ کے خون بہے ہیں، کہ خون کے ذریعے سے یہ دین کو آج اللہ کے نبی نے یہاں پر پہنچایا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو کہا کہ یہ قربانی کے نتیجے میں یہ دین جو ہے پھیلا ہے، ہدایت کی ہوائیں پھیلی ہیں۔ اسی طریقے سے آج بھی وہی اصول ہے، آگے جو اللہ کے راہ میں مجاہدہ کرے گا، اللہ کے خاطر مجاہدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہدایت عطا فرماویں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستو یہ پوری زندگی وصول کرنے کی ہے، ایسے ہی گوانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ زندگی برف کی طرح سے پگھل رہے ہیں، جیسے برف جو ہے وہ ایک شکل میں رہتا ہے اور قطرہ قطرہ جو ہے اس کو گھلاتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ گھل جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے، برف کی شکل باقی نہیں رہتا، اور پھر آخرکار ہوائیں اڑا کر اس کے جو ہے وہ پانی کی شکل کو بھی ختم کر دیتے ہیں، کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی میرے بزرگ دوستو یہ انسان جو مٹی سے بنا ہے، کیا کہ یہ رات و دن اس کی زندگی گھلا رہے ہیں۔ یہ کل بچپن میں تھا، آج جو ہے جوانی میں آیا ہے، کل وہ دیڑپن میں جاوے گا اور آخرکار بڑا ہو جاوے گا۔ جو یہ انسان مٹی سے بنا تھا آخرکار مٹی ہو جاوے گا۔ 100 سال پہلے یہ نہیں تھا، 100 سال کے بعد بھی یہ نہیں رہے گا، اور آخرکار جو انسان مٹی سے بنا تھا مٹی میں چلا جائے گا، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے خاطر کروڑ ہاں کروڑ جو محنتیں کیے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کو آباد کیا ہے، آخرکار اب کہاں سو رہے ہیں؟ امیر اور غریب ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے ان کو پکارنے والا نہیں، کوئی ان کا خادم نہیں، اور کوئی جو ہے ان کے دیکھ بھال کرنے والا نہیں، وہ ایسے ہی چلے گئے۔ تو میرے بزرگوں دوستو وہ حالت ہم پر بھی آنے والے ہیں۔ آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہمارے جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ آج ہم جو ہے کسی کے
کے نماز پڑھ رہے ہیں، آج ہم ایک دن وہ آئے گا کہ ہماری نماز بھی پڑھی جاوے گی. آج جو ہے ہم حرکت کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں، وہ وقت وہ آئے گا کہ ہم حرکت نہیں کر سکتے. آج ہم خوشبو لگا سکتے ہیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم خوشبو نہیں لگا سکتے بلکہ خوشبو لگائی جاوے گی. آج ہم مسجدوں کو چل کر جا رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم مسجدوں کو چل کر بھی نہیں جا سکتے بلکہ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جاوے گا. ایک وقت آئے گا کہ ہم جو ہے آج جو ہے مسجدوں سے نکل کر گھر پر چلے جاتے ہیں، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ ہم جو ہے دوبارہ جو گھروں پر نہیں جاویں گے بلکہ ہمیں قبرستان میں پہنچا دیا جاوے گا، وہاں پر ہمیں دفن کر دیا جاوے گا. ہم جو ہے وہاں پر جانے والے ہیں، قبر کے اندر حالات ہیں، وہاں پر سوال و جواب ہوں گے، حشر میں سوال و جواب ہوں گے. یہ ایک زندگی ہے، حقیقت کی زندگی جو آخرت کی قبر کی، یہ کوئی کہانی نہیں ہے ایک کان سے لے کر دوسرے کان سے اڑا دیا جاوے، بلکہ ایک حقیقت ہے. قبر ایک حقیقت ہے، حشر ایک حقیقت ہے، پل صراط ایک حقیقت ہے، جنت و جہنم ایک حقیقت ہے. یہ سارے کے سارے پیش آنے والے ہیں. میرے بزرگ دوستو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، عقل مند آدمی کی علامت یہ ہے کہ اس زندگی کو وصول کر لے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، پتہ نہیں کل ہم زمین کے اوپر رہیں گے یا زمین کے نیچے چلے جاویں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم کل زمین کے اوپر رہیں گے. یہ دیکھتے دیکھتے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں جو آج جو ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ اکیلے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک دن ہماری بھی یہی میری بھی یہی حالت ہوگی کہ ہم بھی جو ہے اس دنیا سے چلے جاویں گے اور جو ہے ہمارے حالت بھی وہی ہوگی جو ان لوگوں کی حالت تھی کہ وہ ایک دن ایسے ہی عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے. آج وہ جو ہے قبروں میں چلے گئے ہیں. آج یہ ایک وقت وہ آئے گا ہماری بھی حالت ہوگی. اس لیے میرے بزرگ دوستو، یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے ایک نعمت ہے، ایک امانت ہے، اس کو صحیح وصول کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کیسے وصول ہو، کیسے ہماری زندگی صحیح جگہ پر لگے، اس کے لیے اس زندگی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. دین کے مطابق ہماری زندگی آ جاوے، نبی کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی آ جاوے، اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں ہماری زندگی آ جاوے اور ہمارے اعمال صحیح ہو جاوے، نمازیں صحیح ہو جاوے، اللہ کا ڈر خوف ہمارے اندر آ جاوے، جہنم کا خوف پیدا ہو جاوے، جنت کا شوق ہمارے اندر آ جاوے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. یہ زندگی ایسے ہی نہیں بنے گی، یہ بنانے سے بنے گی، ورنہ جو زندگی گزرتی چلے جاوے گی. اس کے لیے میرے بزرگوں دوستو، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. جو ہم اللہ کی راہ میں نکل کر محنتیں کریں گے، مجاہدے کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت اس محنت کی، اس مجاہدے کی برکت سے ہدایت کی راہوں کو کھولیں گے. جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور بھی ضرور ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو اللہ کے لیے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو صحیح رخ پر لگاتے ہیں. جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا آنا یقینی ہے. جیسے آگ کے ساتھ گرمی لازم ہے، برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے، ایسے اللہ کے دین کے کام کے ساتھ، اللہ کے دین کی خدمت کے ساتھ اللہ کی مدد کا آنا یقینی ہے. یہ ملے ہوئے ہیں. آدمی صحیح معنوں میں اللہ کے دین کا کام کرے، اللہ کی مدد نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا. ہم میرے بزرگ دوستو، حالات کے بدلنے کے لیے، اللہ کی مددوں کو اتارنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ کے دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل کریں گے اور ہمارے قدموں کو جما دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ہم دین کے معین و مددگار بنے رہیں تو بھی اللہ کی مدد آئے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے سے بچے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں، ایمان سکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اے لاڑی لے، اے بچے، اللہ کے حدود کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو اپنے سامنے اللہ کی مددوں کو قدم قدم پر پاوے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کرنے پر سب سے پہلے ہماری زندگی کے اندر کامل دین آ جاوے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے. اور پھر جو ہے وہ پوری امت کے حق میں فکر کرتے ہوئے اور نکلتے رہیں گے اور پھر اپنی زندگی کو بناتے رہنے کے لیے دعوت کے ماحول میں رہ کر اپنی زندگی کو بناتے رہیں گے. تو پھر اللہ رب العزت اس کی برکت سے اوروں کی زندگی کو بدلیں گے. تو پھر اللہ کی مددیں آویں گی، اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہوگا. جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں.
تو میرے بزرگ دوستو اس کے لیے بار بار جو ہے آواز لگائی جاتی ہے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت اس کے لیے نکالو, اللہ کی راہ میں نکالو, تو پھر جو ہے وہاں پر مسجد کے ماحول میں رہیں گے, دین کے ماحول میں رہیں گے, فرشتوں کے ماحول میں رہیں گے, دین کی, ایمان کی, آخرت کی, جنت کی, جہنم کی اور پھر قبر کی, حشر کی باتیں ہم سنتے رہیں گے. ہمارا ایمان تازہ ہوگا, ہمارے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوگا, جہنم کا خوف پیدا ہوگا, جنت کا شوق پیدا ہوگا, ایمان کے اندر حرارت پیدا ہوگی, ایمان کے اندر حرکت آئے گی, ایمانی زندگی گزارنے والا بنے گا. اس کے لیے آواز لگائی جاتی ہے اپنی زندگی ہی میں سے چند اوقات کو اللہ کی راہ میں نکالو, پھر اس صحیح زندگی کو سیکھو, تو پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے گزرے گی. وہ فکر و غم پیدا کرو جو نبی والا فکر و غم ہے, تو پھر جو ہے اس فکر و غم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بنا دیں گے, تمہارے گھر والوں کی زندگی بنے گی, تمہارے آس پاس والوں کی زندگی بنے گی, تو پھر اللہ کی مدد اترنے والی بنے گی. اس کے لیے ہم اپنی ذات سے ارادہ کریں, ہم اپنی ذات سے نیت کریں کہ اس کام کو, اس دین کے کام کو جیسے مجھے اپنی زندگی کے اندر لانا ہے, یہ میرا اہم سب سے بڑا فریضہ ہے, سب سے بڑی میری ضرورت ہے. یہی دین ہمیں قبر میں کام آئے گا, حشر میں کام آئے گا, پل صراط میں کام آئے گا, جہنم سے بچاوے گا, جنت میں داخلہ عطا کرے گا. آج جو دین مرنے کے بعد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, اس کے لیے کتنی فکر کی ضرورت ہے. دنیا کے لیے ہم فکر کر رہے ہیں, یہ دنیا چھوٹنے والی ہے, یہ ہمارے سے نکل جاوے گی, لیکن جو چیز ہمارے ساتھ کام آوے گی وہ ایمان ہوں گے, وہ اعمال ہوں گے, وہی دین کام آوے گا. اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے, اس کے لیے ارادہ نیت کرے کہ یہ دین ہماری اپنی سب سے بڑی ضرورت ہے, ہماری زندگی کے اندر دین کو لانے کے لیے ہم محنت کریں گے. پھر اسی دین کے فکر کے خاطر اوروں کے لیے محنت کریں گے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی زندگی کو صحیح کرنے والے بنے. اس کے لیے ہم اپنے فکروں کو, اپنے غموں کو بڑھانے والے بنے, تو یہ غم اور یہ فکر حاصل ہوگا اللہ کی راہ میں ٹھوکریں کھانے پر, اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے پر, پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کریں گے. اس کے لیے ارادہ نیت کر کے بتائیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں وہ جو نکالنے والے ہیں. اس لیے اللہ کی ذات پر ہمارے سامنے ہماری حالتیں ہیں, ان سب حالات کو بدلنے والے بھی اللہ ہی ہے. اس لیے ہم ان حالات کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ کی ذات کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو نکلنے کے لیے راہیں کھولنے والے ہیں, شکل پیدا کرنے والے ہیں. اس کے لیے ہمت کر کے, ارادہ کر کے بتائیں کہ ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, ابھی اجتماع ہمارے سامنے آنے والا ہے, اس سے پہلے جماعتیں نکل رہی ہیں, ہمت و ارادہ کر کے بتائیں کہ ہم جو ہے اپنی ذات سے اللہ کی راہ میں نکلیں گے. اس کے لیے سب ارادہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اس کے لیے کھڑے ہو کر اپنی ذات سے بتائیں کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں گا. مجھے بتائیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے سامنے کے اجتماع آنے والا, اجتماع سے پہلے جماعتیں نکلتی ہیں ماشاء 20-25 جنوری سے جماعت بن رہی ہے. اجتماع سے جتنے لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے, جتنا خیر پھیلے گا اس میں ہمارا حصہ ہوگا. ساتھی میں ہی کہیں کوئی انتظام نہیں ہے تو اب تبلیغ میں چلے گا اللہ کے راستے میں. اب تنہا عورت بچے کے ساتھ جنگل میں کہہ رہی ہے ابراہیم جائیے, اللہ میں ضائع نہیں کرے گا. دیکھو کیسا ایمان ہے, ویسا ایمان ہمارے گھر والوں کا بننا تو کیا بھائی کیسا بنے گا, بولو ہمیں جانا ذرا اللہ کے راستے میں, تبھی جا کر ان کا یقین ہمارے سے ہٹ کو اللہ کے اوپر جانا. سو ورنہ تمہیں کیا بولتے, تم نہ پورا مانتے. سنو کیا بھی سمجھو لوگو, ہمیں چلے گے تمہیں دنیا سے ہم کا یقین کیا, تو اب تمہیں چلے گے نا مجھے کون دیکھیں گا وہ سوچتے کہتے, تمہارا کیا ہوگا سوچتے نہیں کہتے, تمہارا خبر میں کیا ہوگا, تمہارا آخرت ہوگا نہیں, منجے کون دیکھیں گا کچھ کیا گھر والے کو, کی تو ان کا پورا یقین میرا پر 600 صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا ہم ہٹیں گے ان کی نگاہ اللہ کے اوپر جائیں گے, مجھے انہوں پالتے نہیں, مجھے پالنے والا اللہ. ہمارا یقین کیا بنے گا, مجھے بے پار پالتا نہیں, مجھے اللہ پالنے والا, ہمارا یقین بنے گا. سنت کا شوق پیدا ہوگا, آخرت کا فکر پیدا ہوگا, گناہوں کا ڈر پیدا ہوگا, ماں باپ کا مقام معلوم ہوگا, زندگیاں بدل گئی اللہ کے رہ جانے والوں کی, بیوی بچوں کو ستانے والے, ماں باپ کا ظلم کرنے والے, حرام کمانے والے, زندگیاں بدل گئی, تہجد گزار بن گئے, ماں باپ کا دعا لینے والے بن گئے, بیوی بچوں کا خوش کرنے والے بن گئے, زندگیاں بدل گئی. یہ ایک نہیں کروڑوں فائدہ اللہ کے راستے کی. ہمت کر کے بولو بھائی انشاءاللہ, بولو ماشاءاللہ. اور جو آگے بڑھتا ہے اللہ آگے بڑھتا ہے بھائی. آ جاؤ ماشاءاللہ, آؤ ذرا سامنے آ جاؤ. پیچھے مجمع, بہت بڑا مجمع آ رہا ہے بھائی. بعض لوگ مجبوری سے کمپنی میں گئے,
हाँ, उनका ख्वाहिश था जल्दी आएंगे को, आते आते देरी हो गए। बड़ा मजमा आलक है माशाल्लाह। ज़रा सामने आ जाओ भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे हर कदम पर नेकी है भाई। क्या भाई हमें उतना सब छोड़ कर आगे, ज़रा आगे बढ़ो। सुना था कि भाई बुजुर्गो अल्लाह बोलो, ज़रा सामने आओ भाई, अल्लाह के लिए आओ, अल्लाह कबूल फरमाए। हैं? हाँ, ज़रा वक्त तारीख लिख लो। ज़रा पीछे जगह बनाओ भाई, जो जमात में अल्लाह के रास्ते जाने वाला जगह बनाओ पीछे वाले, पीछे ज़रा सामने आ जाओ इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह के है भाई और कुछ बात होने वाली है, उसके बाद इस्तिमा का मकसद क्या है, इस्तिमा की बात होंगी, उसके बाद दुआ हो जाएंगे भाई, ठीक है। दुआ के बाद शायद क्या है, हाँ, खाने से फारिग हो जाए। अभी माशाल्लाह के भाई टोकन भी हाँ के माशाल्लाह बिक रहा है पीछे के भाई। हमारा कुछ पैसा भी अल्लाह के रास्ते में लगे, इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह टोकन का भी इंतज़ाम है, सबके लिए खाने का नज़म है भाई। गुजारिश है सबसे के साथ ही माशाल्लाह आप लोग पहले आ चुके हैं, हमें दुआ तक इंशाल्लाह क्या है, हमें जमकर दुआ तक बैठेंगे इंशाल्लाह। भाई अल्ताफ साहब, अल्ताफ भाई कहाँ, हाँ, बहुत नवाजने वाले हैं अल्लाह, बहुत देने वाले हैं कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा मजमा माशाल्लाह आने वाला है। बाद लोग मजबूर हैं, काम को जाने वाले, ड्यूटी जाने वाले, बाद लोग क्या है आगे बाहर चले गए, एक बड़ा मजमा आ रहा है। इसलिए गुजारिश है भाई जो लोग आ गए हैं थोड़ा सामने आ जाए ताकि पीछे आने वालों को जगह मिले। कि अब इंशाल्लाह एक बात होने के बाद फिर अज़ा होगी, यहीं पर इंशाल्लाह नमाज होगी, या दुआ होगी, दुआ के बाद नमाज होगी, नमाज के बाद इंशाल्लाह के भी खाने का नज़म है। इसलिए क्या भाई ज़रा जमकर बैठें, बातों को गौर सुने और अल्लाह से मांगे, या अल्लाह इतने लोग अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाह तो मुझे भी तेरे काम के वास्ते कबूल कर ले। अल्लाह से मांगेंगे भाई, अल्लाह तेरे काम के वास्ते, तेरे दीन के काम के वास्ते, मस्जिद को आबाद करने के वास्ते, या अल्लाह तो मुझे भी कबूल फरमा, मेरे बच्चों को कबूल फरमा, कि अभी मेरे घर वालों को कबूल फरमा। ये अल्लाह से मांगने की चीज़ भाई क्या है। अल्लाह वाले बोले दुनिया तुम्हें नहीं मांगे तो दुनिया मिल जाएगा, दुनिया नहीं मांगे तो भी दुनिया मिल जाएगा। हमारा आखिरत वैसा नहीं है भाई। आखिरत मांगने वालों को, तलब करने वालों को अल्लाह कुरान में जगह जगह फरमाते हैं, हम तालिबों को हिदायत देते हैं। जो आदमी तलब करता है अल्लाह तुमको हिदायत से माला माल करते हैं। इसलिए भाई अल्लाह से मांगना है, अल्लाह जो कुछ मेरे पास है, इससे पहले मेरे पास क्या भी नहीं था। क्या भाई जब दुनिया में आए थे हमें क्या लेकर आए, बोलो भाई। दुनिया में जब आए थे क्या लेकर आए दोस्तों बुजुर्गों, क्या भी नहीं था हमारे पास। जो कुछ है ये सब अल्लाह का दिया हुआ नेमत है भाई। अल्लाह से मांगना, जो कुछ मुझे दिया है अल्लाह तेरे दीन में लगाने की मुझे हिम्मत अता फरमा, सहूलत पैदा फरमा, बरकतें अता फरमा, ये अल्लाह मुझे हिम्मत अता फरमा। अल्लाह से मांगने की चीज़ है। आदमी क्या है भाई, हिम्मत करके बड़े बड़े काम कर लेता है। दुनिया का काम आदमी हिम्मत करके बड़े बड़े आदमी काम कर लेता है, ठीक है। अभी हमारा असर है बहुत दीन का काम, जैसे दीन आसान है बुजुर्गों, दीन का काम भी आसान है। दीन आसान है, अल्लाह ने दीन आसान बनाया है। अल्लाह वाले बोले लोग आज क्यों परेशान हैं, दीन को लोग मुश्किल समझ गए, हालांकि दीन बहुत